السلام علیکم میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمارے روزانہ زندگی میں کیا ہے، ہمارے گھر میں تھوڑی سی دیر ہے تو بھی کیا ہے، منتخب ہو، صحیح بخاری ہو، فضائل عمل ہو، کوسا کہ ایک کیا ہے میرے پیارے ماں اور بہنوں، مختصر ایک روز میں ایک وقت ہمیں قرار کر لینا۔ کوسا وقت ہے؟ صبح میں ہو سکے تو صبح میں نہیں، دوپہر میں ہو سکے دوپہر میں نہیں، بچے رہتے نا شام کے وقت ہو، ہمیں وہ ٹائم کو کیا ہے، تعلیم کیا ہے کرنا ضروری ہے میرے پیارے ماں اور بہنوں۔ تعلیم میں کیا ہے، ہمیں 6 صفت کا مذاکرہ کرنا ہے۔ 6 صفت کیا ہے تو کیا ہے، ہمیں صبح اٹھتے ہی کیا ہے، صبح کی دعا پڑھ لینا، نیند اٹھنے دیری سے، یہ سب بھی کھانا کھانے کی دعا، یہ سب بھی کیا ہے، نماز پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، ہمارے اخلاص ہے نہیں، یہ سب بھی کیا ہے، کس میں رہتے ہیں میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمیں صبح سے شام تک کرتے سو زندگی کے معاملات میں ہی رہتے میرے پیارے ماں اور بہنوں۔ اس لیے کیا ہے، ہمیں روزانہ ہمارے گھر میں کیا ہے، تعلیم کرنے سے کیا ہے فائدے کیا ہے میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمارے بچوں میں کیا ہے تربیت آتی۔ اسی طرح کیا ہے، ہمارے گھر کو روزانہ ہمارے آنکھوں کو نہیں دکھتے میرے پیارے ماں اور بہنوں، روزانہ کیا ہے فرشتوں کا خوراک، ہمیں کھانا کھائے تو ہمارا پیٹ بھرتا، فرشتوں کو کیا ہے، ہمارے اللہ تعالیٰ کے ذکر بڑائی سے کیا ہے فرشتوں کا بھوک مٹتا میرے پیارے ماں اور بہنوں۔ ایسا روزانہ کیا ہے، ایک گھر میں کیا ہے اللہ کی بڑائی ہو رہی ہے بول کر روزانہ آنے لگتے، اس وجہ سے کیا ہے، ہمیں ہمارے گھروں میں روزانہ کیا ہے تھوڑی دیر 5 منٹ بھی کیوں نہ ہو، ہمارے گھروں میں تعلیم کرنے والے بننا، ہمارے دین کو کیا ہے آگے لے جانے والے بننا میرے پیارے ماں اور بہنوں۔ اس لیے کیا ہے، آج منتخب حدیث میں کیا ہے، نماز کے لیے تھوڑے سے واقعے ہمیں بولیں گے۔ وہ کیا بولے تو، نماز اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھرا ہی راستہ استفادہ کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بھرا ہی راستہ استفادہ کے لیے اللہ رب العزت کے اوامر کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے میں سب سے اہم اور بنیادی عمل نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہتے ہیں، خصوصاً نماز کی نوعیت کرتے رہتے ہیں، نماز کی پابندی اور زکوٰۃ ادا کرتے تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کس قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کیا ہے میرے پیارے ماں اور بہنوں، اسی طرح کیا ہے، ہمیں روزانہ ایک چھوٹا سا حدیث بھی کیا ہے ہمارے بچوں کو سناتے رہیں گے، ہمارا دین کیا ہے پکا ہوتا رہتا۔ اسی طرح کیا ہے، 2 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے میرے پیارے ماں اور بہنوں، چھوٹے ہے تو کیا ہے 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک بات سمجھ نہیں آئی تو کیا ہے اسے 3 بار دہراؤ کو بولتے ہیں۔ چھوٹا حدیث ہے تو کیا ہے 3 بار دہرانا ہے، بڑا حدیث ہے تو کیا ہے 1 مرتبہ بولنا ہے میرے پیارے ماں اور بہنوں۔ وہ کیسا بولنا بولے تو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، خصوصاً نماز کی پابندی کرتے ہیں، پابندی کی، زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور نہ ان کو کس قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی طرح نماز پڑھا کرو جو سب سے رخصت ہونے والا ہو، یعنی جس کو گمان ہو کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس طرح نماز پڑھو گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ حالت پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا ہے میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمیں کیسا نماز پڑھنا بولے تو، یہ ہماری آخری نماز ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھڑکو ہے، ہمارے دائیں ہاتھ کے قدم جنت ہے، دائیں ہاتھ کے قدم کیا ہے جہنم ہے، سامنے پیچھے کیا ہے ملک الموت کھڑی ہے، کرکو ایسا سمجھ کے کیا ہے میرے پیارے ماں اور بہنوں، ہمیں نماز پڑھنے کا یہ کرنا کہتے نہیں، کم سے کم کیا ہے اللہ ہمارے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کھانے کا بھی کیفیت ہے ہمیں پیدا
ادا کر لے کیا ہے ہمیں نماز پڑھنے والے بنے، اللہ کو راضی کرنے والے بنے میرے پیارے ماں اور بہنوں۔ انشاءاللہ ہمیں بھی کیا ہے ہمارے زندگی کے جانے سے پہلے کیا ہے تھوڑا سا رائے دانی کو ایمان تو بھی کیا ہے ہمیں رکھنے والے بننا میرے پیارے ماں اور بہنوں، انشاءاللہ آمین ثم آمین۔